जाओ जी। रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया। पानी पाया तो हर एक तृष्णा दहन याद आया। लेके हर चीज मदीने से चली थी ज़ैनब। लाश पे भाई के पहुंची तो कफन याद आया। बहुत गरीब है ज़ैनब, कफन मिला ना सकी। बहुत गरीब है ज़ैनब, कफन मिला ना सकी। बंधे थे हाथ मेरे, बंधे थे हाथ मेरे, कब्र में बना ना सकी। बहुत गरीब है ज़ैनब, कफन भी ला ना सकी। गले पे चलता था जिस वक्त शिमर का खंजर, बहुत करीब से देखा था मैंने वो मंजर। लई के हाथ से जुल्फे तेरी छुड़ा ना सकी। बहुत गरीब है ज़ैनब, कफन भी ला ना सकी। कहानी सुनती थी तुमसे जो अपनी दादी की, वो जिसको तेरे ही सीने पे नींद आती थी। तेरी यतीमा को तेरी बहन सुला ना सकी। बहुत गरीब है ज़ैनब, कफन मिला ना सकी। मेरे ही सामने जलते थे भाई सब खेमे, सितम है बिस्तर आबिद जलाया दाने। ये हद है झूले को असर के मैं बचा ना सकी। बहुत गरीब है ज़ैनब, दफन भी ला ना सकी। तमाचे तेरी सकीना ने इस कदर खाए, मैं डर रही थी ये परदेस मेरा मर जाए। मदद के वास्ते गाजी को मैं बुला ना सकी। बहुत गरीब है सेना, पन मिला ना सकी। है भाई सामने आबिद के मैं नहीं रोई, ना कोई शिकवा किया है लहद पे
کی، میں اپنا درد تیرے سامنے چھپا نہ سکی، بہت غریب ہے سینا کفن نگاہ نہ سکی، خود اپنے آل و محمد کو میں نے بھیجا تھا، ان کی یاد میں نے نہیں کیا گریا، مگر میں رخصت اکبر کبھی بھلا نہ سکی، بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی، ردائنوں کی سنا سے اتارتے تھے لئی، جو سر سے خون بہا سر ہو گئی تھی زمین، مینار دا تیرے لاش پہ بھائیا نہ سکی، بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی، رہائی پا کے بہن کیسے کربلا پہنچی، ڈاکے سے گری آ کری سلام سنبھی، لہسن کے داغ جائے کو دکھا نہ سکی، بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی، بندے تھے ہاتھ میرے، بندے تھے ہاتھ میرے، قبر میں بلا نہ سکی، بہت غریب ہے زینب کفن بھی لا نہ سکی، اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جزاک اللہ کوکب بہت پردرد پرسیات تھا، اور اب میں خطابت کے لیے عالمہ شبنم زیدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمہ برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ برائے سلامتی و طول عمر امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد محمد وعجل فرجہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل اللہم على صلی علی محمد وعلی محمد وآله وعجل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اللہم اللهم صل صلی على علی محمد صلی وعلى علی محمد محمد وجل و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. وہ معبود حقیقی کہ جو ہمیں بار بار یہ توفیق عطا کر رہا ہے، بار بار ہمیں یہ سعادت بخش رہا ہے کہ ہم حسین کی فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کا غم منا کر اس عظیم عبادت کے ثواب کو حاصل کریں. عزیزان محترم، اگرچہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی توفیق ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر حسین کا ذکر کر رہے ہیں، حسین کی یاد بنا رہے ہیں، کربلا والوں کا آج ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایام عزا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی منزلوں پر جا رہے ہیں. محرم شروع ہوا تھا کل، اور آج حسین کا چہلم بھی آ گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت سرزمین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. خدا سے یہی دعا ہے پروردگار جتنے بھی زائرین اس وقت سرزمین کربلا کی جانب رواں ہیں، خدایا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، خیریت کے ساتھ وہ سب زیارت کر کے اپنے اپنے وطن واپس آئیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ سرزمین کربلا پر امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں. ہم نہیں پہنچ پائے، لیکن عزیزان محترم افسوس تو ہے، مگر دل ہمیں چھوٹا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کربلا صرف ایک نہیں ہے کہ جو عراق میں ہے، بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 3 جگہوں کو جو ہے وہ کربلا قرار دیا گیا ہے. پہلی جگہ جو کربلا ہے، کہا وہ خود مومن کا دل، جس دل میں حسین کا غم ہو وہ جگہ کربلا ہے. دوسری جگہ جہاں عراق میں امام حسین کو دفن کیا گیا ہے وہ سرزمین کربلا ہے. اور ایک یہ فرش عزائے حسینی کہ جس پہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خود یہ بھی کربلا ہے. عزیزان محترم اگر اس کربلا تک ہم نہیں پہنچ سکے تو اسی فرش عزا پر بیٹھ کر یہیں سے کہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا اگر انسان یہیں دور سے بیٹھ کر اپنے امام کو، اپنے مولا کو سلام کرتا ہے تو کہا وہی ثواب ملتا ہے کہ جو زائر حسین کو کربلا میں پہنچنے پر، امام حسین کے روضے کی زیارت کرنے پر ملتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت اس کربلا میں موجود ہیں کہ زائرین حسین کا اجر و ثواب آپ سب جانتی کہ ایک ایک قدم پر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک ایک قدم پر ان کے حج اور عمرے کا ثواب زائرین حسین کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اب اس کربلا تک تو ہم نہیں پہنچے، لیکن اس کربلا میں فرش عزائے حسینی پر بیٹھ کر ہم اگر یہاں سے سلام کرتے ہیں تو وہی سلام اور وہی ثواب اللہ ہمارے بھی نام اعمال میں لکھے گا، کیونکہ 2 لوگوں پر حسین کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، ایک زائر حسین پر اور ایک عزادار حسین پر. خوش نصیب ہے ہم کہ ہم زائر حسین تو نہیں بن پائے، لیکن ہم عزادار حسین ہیں، اور عزادار حسین بھی اس زائر حسین کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے آیت اللہ بہجت اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم مجلس حسین کے لیے اپنے گھر سے نکلو اور کوئی پوچھے تم سے کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو کربلا جا رہا ہوں. عزیزان محترم اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہمیں حسین کے دامن سے متمسک کر دیا. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس عزاداری سے جوڑ دیا ہے، اس عظیم عبادت کے ثواب کو حاصل کرنے کے اللہ بار بار ہمیں سعادت نصیب فرما رہا ہے. یہ فرش عزائے حسینی جو ہم بچھاتے ہیں، اب جہاں بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں اکیلے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن چونکہ ذکر حسین کر رہے ہیں، یہ فرش عزائے حسینی بچھ گئی ہے
تو جہاں فرش عجائب حسینی بچتی ہے وہاں پر صرف ہم اور آپ نہیں ہوتے، وہاں آسمان کے ملائکہ آتے ہیں، وہاں معصوم ہستیاں آتی ہیں، خود علی و فاطمہ آتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتے بزم سجاتے ہیں ماتمی کے لیے، فرشتے بزم سجاتے ہیں ماتمی کے لیے، پروں کو اپنے بچھاتے ہیں ماتمی کے لیے، اور یہ مانتی ہوں نمازی کا ہے مقام مگر، یہ مانتی ہوں نمازی کا ہے مقام مگر، علی و فاطمہ آتے ہیں ماتمی کے لیے۔ صلوات پڑھیں مدوانے میں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ محمد و آل محمد وجل رجب۔ عزیزان محترم، خوش نصیب ہے ہم بھی کہ ہم اس وقت حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زائر جو اس وقت سرزمین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، یا جو بھی زائر کربلا جاتا ہے تو وہ کیا طلب لے کر جاتا ہے؟ دیکھیے یہیں سے ہم اپنے آپ سے بھی سوال کریں کہ جو زائر کربلا کی طرف جاتا ہے اس کے اندر کیا طلب ہوتی ہے، وہ کیا خواہش لے کر جاتا ہے؟ کیا وہ دنیاوی حاجت کے لیے جاتا ہے؟ کیا وہ مادیات کے لیے کربلا جا رہا ہے؟ نہیں، مادیات کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ معرفت کے لیے کربلا جاتا ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں کی طلب لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ مانوی چیزوں کی طلب کے لیے دنیا کو کربلا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مانوی چیز کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے سوال کریں جو زائر جا رہا ہے کہ آپ کیا مانوی چیز وہاں جا کر حسین کی بارگاہ سے طلب کریں گے، شاید کوئی یہ جواب دے کہ ہم حسین کی معرفت طلب کریں گے، کوئی کہے گا ہم حسین خدا کی معرفت طلب کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، خدا کی قربت کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ تو بے شک عزیزان محترم یہ سب معنویات ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم جو بھی زائر کربلا جاتا ہے اس کی طلب یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہم آپ کی طلب میں آ رہے ہیں، مولا حسین ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے، ہمیں حسین کا ساتھ چاہیے۔ اس لیے کہ جس کو دنیا کی کوئی دولت نہ ملے اس کو اگر حسین مل جائے تو وہی سب سے بڑی اس کے لیے دولت ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر حسین نہ ہو تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہے۔ تو امام حسین کی طلب کے لیے جو ہے وہ زائر کو کربلا جانا چاہیے کہ مولا ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے طلب میں آئے ہیں، حسین ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو جیسے زائر حسین کربلا میں حسین کی طلب کے لیے اور حسین کو طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری کہ ہم بھی جب فرش عزا پر آئیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہی طلب کریں کہ پروردگارہ ہمیں حسین کا ساتھ عطا فرما دے۔ ہمیں دنیا میں بھی حسین کا ساتھ چاہیے، آخرت میں بھی حسین کا ساتھ چاہیے۔ کوئی دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کوئی دنیا کا خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف امام حسین کا ساتھ چاہیے۔ کیونکہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے، جو بھی آج کربلا والوں کا اتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے، ہم حسرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر کے اس عظیم کامیابی کو، اس فوز کو حاصل کر سکتے۔ تو عزیزان محترم یہ حسرت ہمارے دلوں میں ہے، تمنا ہے ہمارے دلوں میں۔ تو ہم ان کربلا والوں کے اس مقام کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ کربلا والے جو ہیں ان کے اندر کیا وہ کوالٹی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کربلا والے جو کربلا میں آئے تھے انہیں نہ دنیا کی ضرورت تھی، نہ انہیں تخت و تاج کی لالچ تھی، نہ انہیں دولت کی ضرورت تھی، نہ وہ کسی نام و نمود اور شہرت کے لیے آئے تھے، حتیٰ وہ جنت کی بھی طلب نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو بھی کربلا تک آیا ہے اور اس نے اپنی جان حسین پہ قربان کی، اسے صرف حسین کی طلب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شب عاشور امام حسین جنت دے رہے تھے کہ لے جاؤ جنت میں تمہیں دے رہا ہوں، چلے جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دشمن حسین کے خون کے پیاسے انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ امام بار بار کہہ رہے تھے چلے جاؤ، حسین اپنی بیعت اٹھا لیتا ہے اور جنت کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں، حسین تمہیں جنت میں، جنت حسین تمہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کوئی گیا چھوڑ کر؟ حسین جنت دے رہے تھے۔ آج ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ کربلا میں تو حسین جنت بانٹ رہے تھے، لیکن کوئی
اس جنت کے لیے حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ایسی جنت کا کیا ہی فائدہ کہ جہاں حسین نہ ہو. ہمارے یعنی وہ تمام کربلا والے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جنت کسی کام کی نہیں کہ جہاں حسین نہ ہو. ہماری جنت تو حسین کے قدموں میں ہے. اگر ہمیں حسین کا ساتھ مل گیا تو ساری جنت ہمارے پاس آ جائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. تو عزیزان محترم، ہم بھی یہی طلب لے کر مجلسوں میں جائیں. یام ازا آہستہ آہستہ اختتام کی منزلوں پر ہے. 2 مہینے 8 دن کب ختم ہو جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ دیکھیں ماہ سفر آج چہلم آ گیا امام کا، بس چند دن اور بچے ہیں. پتہ نہیں اگلے برس ہمیں زندگی ملے نہ ملے، یہ موقع ملے نہ ملے. کوشش کریے چند دن جو باقی بچے ہیں اس چند دن میں اپنی طلب کو اتنا بلند کر لیں کہ خدایا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیری رضا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف امام حسین کا ساتھ چاہیے. امام حسین کی ہمیں معرفت عطا کر دے، ہمیں وہ بصیرت عطا کر دے جو کربلا والوں کے پاس تھی. عزیزان محترم، آج کربلا والوں کو جو یہ کامیابی ملی ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے صرف امام حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کربلا والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. یعنی امام حسین نے جو امام حسین کے ساتھ آ گیا، امام نے اس کو ایسا زندہ جاوید بنا دیا کہ آج حسین کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، کربلا والوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے. تو یہ عظیم کامیابی انہیں کیوں ملی؟ کیونکہ ان کے پاس صرف معرفت نہیں تھی، وہ اہل بصیرت بھی تھے، ان کے پاس بصیرت بھی تھی. عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ ہمیں معرفت بھی عطا کیجیے، بصیرت بھی عطا کیجیے جو کربلا والوں کو تھی. دیکھیے جب بصیرت انسان کے پاس آ جاتی ہے نا تو پھر وہ ظاہر کو فقط نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اس کی باطن اور اس کی گہرائی تک جو ہے وہ حقائق کو دیکھتا ہے. کربلا والوں میں جو امام حسین کے ساتھ یہ 72-71 افراد جو کربلا میں امام حسین پر جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، وہ بابصیرت تھے. اور وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ وہ اس کے باطن کو دیکھ رہے تھے. لیکن جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ کربلا جو ہے وہ مصیبت اور بلاؤں اور اذیت کی جگہ ہے، جہاں پر صرف قربانی دینی ہے، جہاں پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، جہاں قتل ہے، غارت ہے، جہاں پر خون بہایا جائے گا. تو وہ ظاہر کو فقط دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن جو اس ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اس کے باطن کو دیکھ رہے تھے کہ اس شہادت کے بعد، اس خون کے بعد، اس قربانی کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہمیں ملے گا کہ قیامت تک وہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے. انہوں نے اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر دی. تو بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص کر ایک شیعہ کے لیے، ایک عزادار کے لیے، عزادار بابصیرت ہوتا ہے، اس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے. اپنے مجلسوں میں، اپنی دعاؤں میں خدا سے بصیرت کو طلب کیجیے. معصومین بھی کہتے ہیں ہمارا شیعہ بے بصیرت نہیں ہوتا ہے، ہمارا شیعہ بابصیرت ہوتا ہے. دیکھیے جب بصیرت انسان کے پاس آ جاتی ہے نا تو آنکھ انسان کی نہ بھی ہو مگر وہ حقائق کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس بصیرت نہیں ہے تو اس کے پاس آنکھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کے امام کو پہچان نہیں پاتا ہے. کہا ابو بصیر جو 5ویں امام کے صحابی تھے، امام 5ویں امام مسجد میں ہیں، ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی، 5ویں امام ابو بصیر سے آ کر کہتے ہیں نمازی جتنے بھی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے محمد باقر کو دیکھا ہے. ابو بصیر جو ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے، تم نے امام کو دیکھا ہے. جتنے بھی لوگ گزر رہے تھے سب نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا، نہیں ہم نے نہیں دیکھا. کسی نے بھی جواب نہیں دیا، سب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ ابو ہارون کا گزر ہوا اسی مسجد سے. امام نے کہا ابو ہارون سے پوچھو. ابو ہارون کون ہے؟ آنکھ کے اندھے ہیں، نابینا ہے، بینائی نہیں ہے آنکھ میں. امام نے کہا ابو ہارون سے پوچھو. ابو بصیر آگے بڑھے، ابو ہارون کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ اب ابو ہارون جو ہیں وہ ایک نظر مسجد میں ڈالتے ہیں، مسجد میں ایک نظر دوڑاتے ہیں اور پھر ابو بصیر کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر ایک لمحے کے بعد جواب دیتے ہیں ابو بصیر کیا کہہ رہے ہو، امام تو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. ابو بصیر حیران ہو گئے،
کہا کہ تم نے کیسے پہچان لیا؟ یہاں جتنے لوگ گزرے ہیں سب کی آنکھ موجود تھی، مگر انہوں نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، لیکن تمہاری تو بینائی بھی نہیں ہے، لیکن تم کیسے پہچان گئے؟ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابو ہارون کہتے ہیں کہ ابو بصیر جب تم نے کہا نا کہ تم نے امام کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو میں نے اپنی ایک نظر مسجد میں دوڑائی، مجھے ہر طرف تاریک ہی نظر آئی، لیکن جیسے ہی میں نے تمہاری طرف رخ کیا، تمہارے پیچھے میں نے ایک نور کو دیکھا، ایک نور محسوس ہوا مجھے، اور مجھے پتا چل گیا یہ نور کوئی اور نہیں، یہ میرے وقت کے امام ہیں جو تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے، آنکھ کا اندھا انسان ہے، لیکن اگر بصیرت ہو تو وہ اپنے امام کو پہچان سکتا ہے، لیکن اگر بصیرت نہ ہو تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وقت کے امام کو انسان نہیں پہچان پاتا ہے۔ اور کربلا بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بصیرت ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں تاریخ میں کربلا میں امام حسین کو دیکھ رہے تھے، مگر چونکہ بصیرت نہیں تھی امام کو پہچان نہ سکے، اور جنہوں نے امام کو نہیں پہچانا وہ امام کے قاتل بن گئے، لیکن جنہوں نے حق کو پہچان لیا وہ اس پر ڈٹے رہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ان دعاؤں میں، خصوصاً مجلسوں میں، اور خاص کر جب آنکھوں سے آنسو بہے تو اس وقت خدا سے اپنے لیے معرفت امام، معرفت بصیرت امام کو مانگے کہ خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما۔ اس لیے کہ اگر بصیرت نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی حال یہی ہو کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں آواز دے اور ہم اس کی آواز پر لبیک نہ کہہ پائیں۔ کربلا میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو امام کو جانتے بھی تھے، امام کو پہچانتے بھی تھے، لیکن چونکہ بصیرت نہیں رکھتے، میں نے کہا نا جب بصیرت آ جاتی ہے تو انسان حقائق کو دیکھ لیتا ہے، اور جب حقائق کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ لمحوں میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتا ہے، اس کے قدم میں لرزش نہیں ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں جو ہے وہ دیری نہیں ہوتی ہے، وہ لمحوں میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے۔ آپ دیکھیں تریمہ بن عدی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور ان کو معرفت بھی تھی، یہ امام کے ساتھ کربلا تک آئے، لیکن جب کربلا میں آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ امام سے کہا مولا کوفے میں میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کوفے جا کر ان کے لیے کچھ آذوقہ فراہم کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ میرے اوپر قرض ہے، میں وہ قرض ادا کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ امام نے کہا تریمہ کہیں ایسا نہ ہو، چاہ تو رہے ہو لیکن آنے میں دیر ہو جائے۔ تریمہ نے کہا نہیں مولا، بس میں گیا اور میں بس واپس آ گیا۔ امام نے اجازت دے دی، تریمہ گئے ہیں، اور جا کر انہوں نے کوفے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو بھی ان کو سامان دینا تھا، خریدنا تھا، ان کے لیے تمام سامان فراہم کیا، اپنے اوپر جو قرض تھا وہ قرض ادا کیا، اور اس کے بعد تریمہ جو ہے وہ واپس پلٹے ہیں کربلا کی طرف۔ لیکن جب واپس کربلا آئے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، امام حسین کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ عزیزان محترم، تریمہ بن عدی امام کی معرفت رکھتے تھے، تریمہ بن عدی امام کو پہچانتے تھے، لیکن بصیرت نہیں تھی، اور جب بصیرت نہیں ہو تو انسان حق اور باطل میں جو ہے وہ حق کا فیصلہ نہیں کر پاتا، یعنی لمحے میں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، اور جب لمحے میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے تو پھر وہ اس سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تریمہ بن عدی دیکھیے اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے کہ کربلا آ کر پھر یہ واپس چلے گئے، اور جب واپس چلے گئے اور واپس آئے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یعنی بصیرت نہیں ہو تو انسان اہم اور مہم کا فیصلہ نہیں کر پاتا، بصیرت نہیں تھی تبھی آپ نہیں پہچان پائے کہ اس وقت میرے بیوی بچوں کے لیے مجھے آذوقہ فراہم کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائے اور اتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہو گئے، کیونکہ وہ اس باطن کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس بصیرت سے کام نہیں لیا، لہٰذا اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت گریہ کیا تریمہ نے، بہت روئے، لیکن اب وہ سعادت تو پھر مل نہیں سکتی تھی۔ تو ہم بھی اس بصیرت کو طلب کریں خدا سے، اس معرفت کو طلب کریں خدا سے، کیونکہ جب معرفت عطا ہوتی ہے اور معرفت کے ساتھ بصیرت آ جائے تو پھر انسان جو ہے
وہ اپنے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ بابصیرت انسان پھر خاموش نہیں بیٹھتا ہے، بابصیرت انسان پھر اپنے کو وقت کے امام کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی اور مثال آپ کے سامنے دے دوں کہ اگر کہیں پر آپ سب کے سامنے بچے ہوں گے، جب بچوں کا امتحان ہوتا ہے اور ابھی ڈیٹ فائنل نہیں آئی ہے لیکن ہمیں پتا ہے امتحان ہے، تو جو بے بصیرت بچہ ہوگا نا، وہ انتظار کرتا رہے گا کہ جب ڈیٹ آئے گی تب ہم پڑھائی کریں گے، وہ شب امتحان جو ہے بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن جو بابصیرت ہوتا ہے وہ گہرائی تک سوچتا ہے، اسے پتا ہے ایگزام ہونا ہے، تو وہ پہلے سے خود کو آمادہ کر لیتا ہے۔ جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیٹ کبھی بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتی ہے، اور جب ڈیٹ آ جائے گی تو اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ تو بس اسی طرح سے ہم بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں، وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ کریں، وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کریں۔ کربلا میں جو بھی آیا تھا وہ بصیرت کے ساتھ آیا تھا، وہ جانتے ہوئے آیا تھا کہ ہمیں اپنی جان مولا پہ قربان کرنی ہے، کیونکہ امام حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو واضح طور پر بتلا دیا تھا کہ اس سفر میں بہت تکلیف ہے، اس سفر میں بہت اذیتیں ہوں گی، جو اپنا خون دل اور جگر دے سکتا ہے وہ حسین کے ساتھ آئے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ حسین تخت و تاج کے لیے جا رہے ہیں، امام نے کیا فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین تخت و تاج کے لیے جا رہے ہیں، حسین دولت کے لیے جا رہے ہیں، حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں، حسین کہیں پر ظلم اور ستم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حسین کہیں شر و فساد پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے حسین جا رہے ہیں، اور اس راہ میں بہت تکلیفیں اٹھانی ہوں گی، اس لیے جو اس تکلیف کو اٹھا سکتا ہے وہی حسین کے ساتھ آئے۔ تو عزیزان محترم، جتنے بھی کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ آئے تھے۔ اور بصیرت کیسے حاصل ہو؟ دیکھیں، بصیرت کا حاصل کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز میں نے کہا دعا کے ذریعے سے، کہ ہم دعا کریں خدا سے کہ خدایا ہماری بصیرت ہمیں عطا کر دے، ہماری بصارت کو تو کھول دے، اس لیے کہ جب انسان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ سب حقائق کو دیکھنے لگتا ہے۔ دوسرا، خود تقوی اور بندگی، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اپنی بندگی میں اضافہ کریں، خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، واجبات کو انجام دیں، حرام سے اپنے دامن کو بچائیں، جتنا ہو سکے حرام سے دوری اختیار کریں۔ جب انسان تقوی اور بندگی کی منزلوں پر آتا ہے تو اسے اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ جب انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، دل کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، تو اللہ اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے، حقائق کو اس کے لیے واضح کر دیتا ہے، اس کی آنکھ سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے، ہم کیوں اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جبکہ ہمارا امام ہمارے ہی درمیان میں موجود ہے عزیزان محترم؟ لیکن کیوں ہم اس حقیقت، اس امام کو نہیں دیکھ پا رہے؟ کیونکہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری بصیرت، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے۔ اگر وہ بصیرت ہمیں مل جائے تو ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے نفس کو تزکیہ کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدا سے اور قرآن سے انس اور قربت اختیار کریں۔ قرآن کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو تلاوت کریں، کیونکہ جتنا انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اتنا اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا اس کی روح پاکیزہ ہوتی، جتنا وہ خدا سے قریب ہوگا اسے بصارت عطا ہوگی۔ لقمہ حلال، کوشش کریں اپنے گھر میں ایک لقمہ بھی جو ہے وہ حرام کا نہ آنے پائے۔ لقمہ حلال کی پابندی انسان کی آنکھوں کی بصارت کو کھول دیتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز سکوت۔ آج ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ جہاں بھی چند خواتین بیٹھتی ہیں تو پھر وہ ہنسی، وہ مذاق، وہ قہقہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں انسان کو جو ہے وہ بصیرت سے دور کر دیتی ہے۔ سکوت، انسان کو جتنا زیادہ اس کی زندگی میں سکوت ہوگا اتنی جلدی اس کو بصیرت عطا ہوگی۔ تو ہم یہ ساری چیزیں ہیں جو علماء نے بتائی ہیں کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ہماری بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خاص کر امام زمانہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا،
اپنی معرفت میں اضافہ کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ذکر خدا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بصیرت میں اضافے کے لیے جو ہے بہت زیادہ مؤثر اور کارگر ہیں. اور کربلا میں ہم نے دیکھا جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ بصیرت کے ساتھ آئے تھے، ان کو بصیرت عطا ہو گئی تھی. کیونکہ جب حسین سے انسان قریب ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو پھر انسان کو وہ بصیرت عطا ہو جاتی ہے. اور جب بصیرت عطا ہو جاتی ہے تو حسین کہیں گے، حسین کہتے رہے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا. حتیٰ کہ آپ سب جانتی ہیں کہ شب عاشور جب امام سب اپنے اصحاب کو ایک مرتبہ آزما چکے اور دیکھا کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر امام جب خیمے سے نکلے ہیں، تھوڑی دور کے بعد امام جو ہے وہ مقتل کی طرف چلے. امام سب اپنے اصحاب کو آزما چکے، اس کے بعد امام جو ہیں وہ مقتل کی سمت چلے ہیں. نافع بن ہلال امام کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پیچھے چل دیا، میں نے دیکھا کہ امام مقتل میں زمین سے جھک جھک کر کچھ اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب امام کو آہٹ محسوس ہوئی تو امام نے پوچھا کون؟ نافع کہتے ہیں میں نے کہا میں نافع بن ہلال ہوں. امام نے کہا نافع کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں نے دیکھا آپ رات کی تاریکی میں مقتل کی سمت جا رہے ہیں، میں نے سوچا کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے جو ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے چل گیا. عزیزان محترم آپ دیکھیے یہ مسائل میں ہم سنتے ہیں، لیکن میں یہاں سنا رہی کہ جب بصیرت انسان کو ملتی ہے تو انسان خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر آتا ہے. امام کہتے ہیں اچھا نافع آ جاؤ. نافع امام کے قریب جاتے ہیں. ایک مرتبہ نافع کہتے ہیں مولا میں نے دیکھا کہ آپ مقتل کی زمین سے کچھ چن چن کر اٹھا رہے ہیں. مولا کیا اٹھا رہے ہیں آپ؟ امام کہتے ہیں نافع کل شہادت کا دن ہے، کل جب تمام لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا، میری شہادت کے بعد ان خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. نافع یہ خاردار صحرا ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے خار اس صحرا میں بکھرے پڑے ہیں. نافع جب خیموں میں آگ لگائی جائے گی چھوٹے چھوٹے بچے پا برہنا ان صحرا کی طرف، اس مقتل کی طرف دوڑیں گے. نافع میں ان کانٹوں کو اٹھا رہا ہوں تاکہ کل یہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ان بچوں کے پیروں میں نہ چبھنے پائیں. اس کے بعد امام نافع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں نافع وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ نافع نے کہا جی مولا. کہا نافع میں چاہتا ہوں کہ تم اس رات کی تاریکی میں چلے جاؤ. نافع ابھی تمہاری شادی جلد ہوئی ہے، حسین نہیں چاہتا تمہاری بیوی اس جوانی میں بیوہ ہو جائے. نافع کل یہ دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہوں گے، انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں. نافع چلے جاؤ، حسین کو تم سے کوئی شکایت ہے.
نافع ایک مرتبہ تڑپ کر اپنی تلوار نیام سے نکالتے، کہتے مولا یہ تلوار دیکھ رہے ہیں، جب میں چلا تھا یہ نئی تلوار 10,000 درہم میں خرید کر لایا تھا، مولا میں جانتا تھا اس راہ میں مجھے قربان ہونا ہے، اے حسین اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہی میں اس کربلا میں آیا ہوں۔ عزیزان محترم، نافع تلوار کے ساتھ کربلا آئے تھے، یعنی وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر آئے تھے۔ بس ایک مرتبہ امام نے جب نافع کے اس اخلاص کو دیکھا، کہا نافع آؤ میں تمہیں کربلا کے کچھ منظر دکھاتا ہوں۔ میرے امام نافع کو لے کے مقتل کی طرف بڑھے، کہا نافع یہ زمین دیکھ رہے ہو، کل میرے اصحاب یہاں پر گریں گے، نافع یہاں حبیب گریں گے، نافع یہاں زہیر گریں گے، نافع اس زمین پر مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گریں گے۔ اور تھوڑی دور بعد امام لے کے کہا نافع یہ زمین دیکھ رہے ہو، ارے کل اسی زمین پر میرا گڑی الجوان علی اکبر سینے پہ نیزے کی انی کھا کے گرے گا۔ نافع یہ زمین دیکھ رہے ہو، یہاں میرے قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو کے پڑی ہوگی، اپنی ابا کے دامن میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے لے جاؤں گا۔ نافع اس جگہ پر مجھے عباس کے بازو ملیں گے، نافع وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے، نافع اسی ٹیلے پر میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے جاؤں گا اور پانی کا سوال کروں گا۔ ارے پانی تو دشمن نہیں دیں گے، پانی کے بدلے میں تیر سے شعبہ کا نشانہ بنا دیں گے۔ ایک ایک زمین کے ایک ایک زمین کا حصہ امام دکھاتے ہیں اور پھر ایک نشیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی نشیب کے قریب پہنچتے ہیں نافع کہتے مولا یہاں پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون بی بی ہے؟ امام کہتے نافع دور ہو جاؤ، ارے یہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے کہ جو اپنے بالوں سے ارے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ نافع کل تمہارا مولا گھوڑے سے اسی زمین پر گرے گا۔ آزادارو عصر عاشور زخموں سے چور چور حسین، ارے جب گھوڑے پر سنبھل نہ پائے تو گھوڑے سے زمین پر آئے اسی نشیب میں۔ ارے ایک مرتبہ ظالم کند خنجر لے کر آگے بڑھا، ارے گلے کی رگوں کو کاٹنے لگا، ایسا کند خنجر تھا گلا کٹ نہیں رہا تھا۔ ارے 12 ضربتوں میں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ آزاداروں سے حسین کا چہلم آ گیا ہے، ارے کربلا والوں کا چہلم آ گیا۔ ارے کربلا کے بعد واقع کربلا کے بعد ان اسیران اہل حرم کو کربلا سے کوفہ سے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا، ارے زندان شام میں قید کر دیا گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ جب اس زندان میں سکینہ کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ یزید نے اعلان کیا سید سجاد کو بلا کر، اے سید سجاد ہم نے آپ کو رہا کر دیا۔ اے عزادارو جیسی حکم رہائی سجاد نے سنی نا، میرے مولا ہزاروں قطار رونے لگے۔ ارے خیمے ایک مرتبہ امام زندان میں آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا۔ ارے جیسی رہائی کا نام بیویوں نے سنا، عزادارو ساری بیویاں قبر سکینہ کے اطراف میں جمع ہوگی، اے سکینہ اٹھو میری لال ہمیں رہائی مل گئی۔ اے سکینہ تمہیں وطن جانے کی بڑی تمنا تھی نا، دیکھو ہمیں رہائی کا حکم مل گیا۔ ایک مرتبہ رباب نے خود کو قبر سکینہ پہ گرا دیا، اے میری لال سکینہ یہ ماں تمہیں چھوڑ کر نہ جائے گی، ارے بڑا اندھیرے سے تمہیں ڈر لگتا تھا، اس اندھیرے قید خانے میں تمہیں تنہا کیسے چھوڑ جاؤں گی۔ عجب نہیں قبر سکینہ ہلی ہو آواز آئی ہو اماں خدا حافظ، اماں وطن جانا مبارک ہو۔ سکینہ کی قسمت میں یہی تاریخ قید خانہ لکھا ہے۔ آزادارو 3 دن تک اہل حرم نے شام میں ارے شہدائے کربلا کا حسین کا ماتم کیا، اور اس کے بعد اب زینب کہتی سجاد مجھے میرے بھائی کا چہلم بنانا ہے،
سجاد زینب مدینہ نہ جائے گی جب تک بھائی کا چہلم نہ کر لے. سجاد مجھے کربلا لے چلو. عزادارو ایک مرتبہ پھر یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا ہے. جیسے ہی کربلا کی سرزمین میں یہ قافلہ وارد ہوا، زینب نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا. گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر حسین پر آئی ہے. اے بھیا زینب لٹ کے آ گئی. اے بھیا تیری زینب کوف اور شام کو فتح کر کے آئی ہے. اے بھیا ارے جب گئی تھی تیرا لاشا پہ غسل و کفن پڑا تھا. ارے زینب تجھے دفنا نہ سکی. اے بھیا سر پہ چادر نہ تھی جو تجھے کفن دیتی زینب. اے بھیا آج سر پہ چادر ہے. ارے زینب آئی ہے لٹ کے. عجب نہیں زینب نے کہا ہو اٹھو حسین اٹھو بدل لو نیا لباس. ارے پہنا کفن کو چادرے تطہیر لائی ہے. ارے بھیا نہا لو سامنے بہتی فرات ہے. پہرے ہٹا لیے گئے خالی ترائی ہے. ارے بھائی کی قبر ہل گئی خواہر کے بین سے زینب لپٹ گئی ہے مزار حسین سے. اے بھیا تیری زینب لٹ کے آ گئی. بھیا کوفے اور شام کے بازاروں میں پھر کے آئی ہے زینب. بھیا ہاتھوں میں رسن بندھی تھی. بھیا سر پہ چادر نہیں تھی مگر بھیا پھر بھی تیری زینب کوفے اور شام کو فتح کر کے آئی ہے. اے بھیا مگر زینب تجھ سے شرمندہ ہے. بھیا تیری امانت زینب ساتھ نہ لا سکی. تیری سکینہ زندان شام میں رہ گئی. بھیا زینب سکینہ کو نہ لا سکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. حسین 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 حسین. تیرے چہروں کے لیے آئی زینب دکھ پائی دکھ پائی دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے چہروں کے لیے آئی ہے زینب. بھیا تیرے چہروں کے لیے آئی ہے زینب. زندہ میں لہد بالی سکینہ کی بنا کر بھائی کی امانت کو رہے خاک چھپا کر ساتھ پانچ لٹے قافلے کو لائی ہے زینب. بھیا تیرے چہروں کے لیے آئی ہے زینب. نہ جانے کے مرقد پہ ہے دکھیا کا یہ نوحہ آئی بہن ملنے کو اٹھو میرے بھیا. بن تیرے دکھ پائی ہے زینب. بھیا تیرے چہروں کے لیے آئی ہے زینب. بھیا تم ہی بتلاؤ وطن جا کے کروں کیا. سغرا تمہیں پوچھے گی تو بولو میں کہوں کیا. جب بھی گھبرائی ہے زینب. بھیا
چہلم کے لیے آئی ہے زینب، بے مخنا چادر گئی بازاروں میں بھیا، دربار یزیدی میں کئی دکھ تر زہرا، تھا حکم جو تیرا بجا لائی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، جو قلم و یاس ہے عباس نہیں ہے، جز عابد بیمار کوئی پاس نہیں ہے، بس ایک امانت بچا لائی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، بھیا تیرے چہلم کے لیے آئی ہے زینب، حسین 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 شہید 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 مظلوم 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 حسین 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 ہائے 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 حسین حسین حسین۔ زیارت پڑھا دیں؟ جی جی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم یا افضل الشہداء جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغزی الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، دعائے فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين
فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا أجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم جزاک اللہ عالمہ، آپ کا اعوذ باللہ